ہے وہ پاکستان کی بات کر رہا ہوتا ہے. پاکستان ایسے نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان اب حکومت میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے مودی جو ہے نا فلانا ملودی فاشسٹ مودی یہ مودی وہ. اپوزیشن میں آتے ہیں تو زندہ باد انڈیا، جے شنکر کمال کر رہے ہیں، دیکھو نا زبردست قسم کی فارن پالیسی ہے، آزاد فارن پالیسی ہے. اور ابھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ حکومت میں ہیں تو وہ جو ہے ٹیک آن کر رہے ہیں انڈین لیڈرشپ کو، کیونکہ شاید ان کو پتہ ہے کہ مجھے گھر میں ذرا زیادہ شاید اس کی تعریف ملے گی. کیا یہی پاکستان کی فارن پالیسی ہے آن انڈیا، یا کہ اس سے کوئی اور چیز بھی ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا پاکستان سے بات نہیں کرنی. اور جنرل باجوہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ انڈیا سے بات ہو، لیکن عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا سے بات ہو. ایون ایز اے پرائم منسٹر وہ ڈیڈنٹ وانٹ کہ کرکٹ کی ٹیم بھی نہیں آنے دی، اور بہت کچھ نہیں انہوں نے آنے دیا. اف یو جسٹ لک ڈیپ انٹو آل دیٹ واٹ ہی ڈیڈ. اب کیا ہے واٹ از پاکستان انڈیا پالیسی؟ ریئیکشنری ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑی سالڈ گراؤنڈز پہ کھڑی ہوئی؟ کشمیر کے مسئلے کو بھی لے کر کے ہمارے سیاستدانوں کا جب دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں، جب نہیں دل کرتا وہ خاموش رہتے ہیں. او آئی سی اٹ سیلف آپ کو پتا ہے کہاں کھڑی ہے، سعودی عرب، یو اے ای سارا. اس دفعہ جو ایجپٹ ہے اس کے پریزیڈنٹ کو انڈیا نے ریپبلک ڈے پہ بلایا ہوا ہے. وہ مطلب سارے مسلم ورڈ جو ہے انہوں پنجابی کے اندر کچھ کر لیا ہے. دس از مائی انٹرنل ورڈ فار لائٹ موڈ ایڈیا ہائی لیول فارن پالیسی جو آپ کے ساتھ ڈسکورس ہو رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑا لائٹ ورڈ میں نے کہ انہوں نے ساری مسلم ورڈ اندر کر لیا. مودی صاحب جہاں جاتے ہیں بڑے بڑے ہار پڑتے ہیں. ہاں ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم نے تو دنیا کو 75 سال کشمیر اور یہ سارا کچھ بیچا اور کہا کہ بھائی او آئی سی کو بتایا کہ کشمیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی ہے، آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا بنے گا؟ مطلب دیکھیں بات آپ سے نکل گئی یا کہ بالکل آپ چیزیں صحیح، رہ گئی ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ کے بڑے ایک پروفاؤنڈ اور کمپریہنسو سوال کے جواب میں انیشلی دو باتیں کروں گا. ایک تو میں نے جو پچھلی افغانستان کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی میں یہی دو چیزوں کی مزید ضرورت ہے. ایک تو کمپریہنسو اپروچ کی اور دوسرا کنسسٹنسی کی. میں سمجھتا ہوں ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ شاید بھارت بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیتا جب آپ کوئی پیس اوورچر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب آپ پولیٹیکلی افورڈ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یا آپ اگر مجھے سنا رہے ہیں انڈیا کو کچھ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈومیسٹکلی اس پہ آپ کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی، آپ کا مطلب ٹھیک ہے پولیٹیکلی وہ پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے جو نیشنل سیکورٹی کے کنسرنز ہیں، انٹرسٹ ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ مشروط ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا کلیئرلی لانگ ٹرم انداز میں اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ نیوکلیئر کے حوالے سے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہو، چاہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو، جو بھی معاملات ہیں. تو مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ افراد، گورنمنٹس اور انڈیویجول ایشوز یا ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہماری پالیسی کی ڈائریکشن اور اس کی اپروچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں بھارت ہی کا حوالہ دیتا چلوں، اور میں نے شاید ایک جگہ بات بھی کی تھی ایک پروگرام میں کہ ڈس انفو لیب کو آپ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے یہ پروجیکٹ 15 سال کا ایک پر مبنی پر محیط ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا پروجیکٹ چلایا تھا 15 سال پر مبنی، تو اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان کو پوری دنیا میں سائیکولوجیکلی یا انفارمیشن کی ڈومین میں بدنام کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے وٹ ایور. تو چاہے وہ منموہن سنگھ کی حکومت ہو، چاہے واجپئی کی حکومت ہو، چاہے مودی صاحب کی حکومت ہو، تو ان کی حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ بائی پارٹیزان نیشنل سیکورٹی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو انہوں نے انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا ہے اور بدنام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی حکومت کے آنے جانے سے، آپ کے پیس ٹاک سے، سی بی ایم سے، کرائسس کے ہونے یا نہ ہونے سے ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہ اپروچ کوئی ان کی ایک گورنمنٹ کی اپروچ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ پاکستان کو آپ نے دنیا میں آئسولیٹ اور بدنام کرنا ہے.
اور جب 15 سال پر محیط یہ اپروچ ان کی 120 ملکوں میں انہوں نے 750 سے زیادہ ویب سائٹس بنائی اور یہ سارا کچھ کیا. UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جنیوا تک میں ان کا اثر و رسوخ تھا. وہ فیک ویب سائٹس کے حوالے سے آپ نے نیریٹیوز بنائے. یہ میں ایک ایگزامپل سائٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک سنجیدہ, قابل اور کنسسٹنٹ جو آپ کا علاقائی حریف ہے اس سے بھی سبق حاصل کریں. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے اگر صرف ٹاکس کرنی ہے تو وہ بھی آ جائیں گے ٹاکس کرنے, تو ضروری نہیں ہے. ان کے مفادات پہ فرق نہیں پڑتا, ان کے نظریات پہ, ان کے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس سے ایک سچویشن پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کر لیتے ہیں. تو ابھی دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کیا ایک کامن ایشو ہے بھارت کے ساتھ ہمارا. اگر آپ سرکاری لحاظ سے, سرکاری ارباب اختیار سے بات کریں تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو بھارت کوشش کرتا ہے کہ کشمیر کو ٹیررزم کے طور پر پریزنٹ کرے. تو بھائی آپ بھی BLF TTP کو پریزنٹ کریں نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کلبھوشن یادیو کو پیش کریں. ابھی یہ جو لاہور کا واقعہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اتنا جامعہ ڈوسیے مرتب کیا ہے جوہر ٹاؤن کے حوالے سے, جس میں کئی انڈین انڈیویجولس اور سٹیزنز انوالو ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے دنیا میں ڈفرینٹ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فورم پہ ان کو اٹھانا ہے, ان سے شیئر کرنا ہے, دیٹس ٹھیک ہے, اوکے. لیکن آپ کیا بھارت کو جس طرح آپ کو فیٹف میں لایا گیا گرے لسٹ میں ٹیرر فائنینسنگ اور دوسرے ڈفرینٹ انڈیویجولز اور آؤٹ فٹ کے حوالے سے, بھارت کی کوششوں سے UN سیکورٹی کاؤنسل میں کئی دفعہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سپورٹ کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی, اور اگر شاید چین کی آپ کو مدد نہ ہوتی تو آپ پہ شاید ادھر بھی سیکورٹی کاؤنسل میں سینکشنز لگ جاتی. تو وہ تو جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے آپ کے خلاف تو وہ اس کو میکسیمم ہائیسٹ لیول پر آپ کو ہارم کرنے کی, اکنامکلی آپ کو پنش کرنے کی, سینکشن لگانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ خالی یہ مطلب کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ کر دیتے ہیں یا کنڈیم کر دیتے ہیں یا سخت الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں جس سے تھوڑے دن کے لیے آپ کے عوام خوش ہو جاتے ہیں یا آپ کا میڈیا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے یا آپ کو ڈوسی وغیرہ نکالتے ہیں. لیکن اس کا کیا آپ انڈیا کی اس اپروچ اور اسٹریٹجی کو کہ جی پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنا ہے, سینکشنز لگانی ہے, دنیا میں بدنام کرنا ہے, تو اس اپروچ کو آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ ICJ میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کوئی قرارداد لا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور آپ ان کو ملٹی لیٹرل فورمز پہ اپنے جو آپ کی فرینڈلی اسٹیٹس ہیں ان کی مدد سے, تعاون سے کس حد تک آپ بھارت کو اس کے غیر ذمہ دارانہ اور ڈی اسٹیبلائزنگ بیہیویئر کی کاسٹ ادا کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. ادروائز یہ اوکیجنلی پوائنٹ سکورنگ اور ایک دوسرے کو خالی کنڈیم کر دینا اور سخت الفاظ کا استعمال کر دینا, یہ تھوڑے دن کے لیے آپ عوام کو خوش کر دیتے ہیں, میڈیا کو ایکسائٹ کر دیتے ہیں, لیکن کوئی ٹینجیبل ٹرم میں انڈیا پہ کوئی آپ کاسٹ تو امپوز نہیں کر رہے اس کے بیہیویئر کی. جس طرح انہوں نے کشمیر کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم گرداندے کی کوشش کی, اور پاکستان کی اپروچ 20 سال سے ڈیفینسو رہی کہ نہیں جی ہم تو ایسے نہیں, ہم تو وکٹم ہیں. تو یہ بیانیہ اٹ سیلف بھی تو ایک ڈیفینسو بیانیہ ہے نا. آپ اگر انڈیا میں 17 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں یا ان کی ہیومن رائٹس ریکارڈ دنیا میں بہت ہی ڈسمل ہے IIO-JK کے حوالے سے, یا آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں BLF کو سپورٹ کے, کلبھوشن یادیو کا کیس موجود ہے, TTP کے حوالے سے کچھ سپورٹ کے آپ کے پاس ثبوت ہیں, جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا اس کے ثبوت ہیں, تو آپ اس کو دنیا میں سفارتکاری کو خالی الفاظ کا جامعہ پہنا کے اور خالی کنڈیم کر کے اور مذمت کر کے تو اپنے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی. میرا خیال ہے اس میں ایک پوائنٹ میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں جو بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, انڈیا جو کر رہا ہے وہ دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے کیونکہ آپ نے اپنی چیزیں سیٹ کرنی ہیں. سمپل سی بات ہے, میرا خیال ہے پاکستان میں گھر میں کنسنسس نہیں ہے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے.
فوج نے ہزاروں جانیں دے دیں، عوام نے جانیں دے دیں، اور جو فوج کا اور سیاستدانوں کا جو ڈسکنیکٹ ہے اس سارے ایشو کے اوپر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان ایک کامن نیریٹو ہی اڈاپٹ نہیں کر سکا، جس کا جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے، جو بہت بڑا پرابلم ہے۔ فوج کچھ کہتی ہے، سیاستدان کچھ کہتے ہیں، اور جو سیاستدان کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ سیاستدان نہیں مانتے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ، اور دیکھیں نا پاکستان نے اتنی ہزاروں جانیں بھی دیں، اور دنیا میں جو باتیں کی ہے جی پاکستان وہ ہم پہ جی ہم جو ہے وہ دہشت گردی کو اسپانسر کرتے ہیں، اور لارج پارٹ آف دا ورلڈ بائز دیٹ تھیری کہ جی یہ باتیں ٹھیک ہیں، ہم اس کے افیکٹ ہی ہیں۔ جس طرح بلاول نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ دہشت گرد، یا پرائم منسٹر جو چیف منسٹر تھا تو انٹیریئر منسٹر کو ٹی ٹی پی والوں نے یا طالبان نے مارا، مطلب بہت کچھ ہوا، لیکن دنیا بات کو اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ہمارے سیاستدان ایک اور بات کر رہے ہیں۔ وہ جو چیز سناتے ہیں وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سنتی، اور جو اسٹیبلشمنٹ سناتی ہے وہ سیاستدان نہیں سنتے۔ میرا خیال ہے اگر ایک کنسنسس پیدا ہو جائے یہیں پہ تو جو چیز ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے وہ جو جنرل باجوہ نے باتیں کی تھیں وہ بڑی ویلڈ ہیں کہ جو فوج کا سیاست میں کردار ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈرمائن ہو جاتی ہیں۔ جو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں شاید جو فوجیں ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتی ہیں، انڈیا میں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پہ زیادہ اس لیے الزام آ جاتا ہے کیونکہ ہم سیاست میں بھی پارٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری وہ سیاست والی وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، لہذا وہ ہمارا جو اصل پرابلم ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آئی تھنک یہ جسے کہتے ہیں نا اپنے گھر میں دیکھنا پڑے گا، اپنی پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی، اینڈ دین یو ول اچھا، میں ریچ۔ ایک پوائنٹ صرف چیمہ صاحب آپ کی اجازت سے ایڈ کروں ایز مائی کنکلوڈنگ تھاٹ۔ دیکھیں، ایک تو حقائق کو آپ نے دنیا کے سامنے رکھنا ہے، جو بھی بھارت کی ہسٹری ہے یا بیہیویئر ہے، نمبر ون۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی اور بڑھتی ہوئی ایک حقیقت کو آپ نے نگلیکٹ یا اوور لک نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ بھارت کا اکنامک لیوریج اور اس کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ بھی دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ مڈل ایسٹ ہو یا امریکہ ہو، یورپ ہو، اس میں انڈیا صرف ٹریڈنگ پارٹنر نہیں، اب ایک انویسٹر بنتا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو آئی وی لیگ یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشیا سینٹرز ہیں، اس میں بہت سارے جگہوں پہ ڈائریکٹ ان کا جو، چاہے وہ متل گروپ ہو یا ٹاٹا گروپ ہو یا بڑے جو کانگلومریٹس ہیں، وہ فیلوشپس اور اسکالرشپس اور گرانٹس اسپانسر کرتے ہیں، نمبر ون۔ تو وہ اپنی ویلتھ کو انفلوئنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ مڈل ایسٹ ہو، جو آپ نے او آئی سی کی بات کی، عرب لیگ ہو، ادھر انڈیا یورپین یونین اور چین کے بعد سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ آپ کی نوعیت جو ہے وہ ریلیشن شپ کی ان ممالک کے ساتھ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اس میں خالی اسلامی بھائی چارے کی بیسس پہ تو پالیٹکس یا پالیسی نہیں بنتی۔ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے، آپ خالی کشمیر کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ان سے سپورٹ ایکسپیکٹ ان ریالٹی نہیں کر سکیں گے فیوچر میں لیٹ می تھرو یور فورم وارن آور آڈینس، کیونکہ انڈیا کا اکنامک لیوریج، اس کا پولیٹیکل کلاؤڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ابھی I2U2 جو ہوئی ہے، اس میں انڈیا از اے میجر اسٹریٹجک پارٹنر آف اسرائیل اینڈ UAE، جس میں ان کی اکنامک، پولیٹیکل، اسٹریٹجک کوآپریشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے اگر انڈیا کے انفلوئنس اور کو کنٹیسٹ کرنا ہے انٹرنیشنلی، تو آپ نے اپنے نالج کے ذریعے، اپنے سرمایہ کاری کے ذریعے، اپنی اکانومی کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ڈومینز میں انڈیا کے انفلوئنس کو کنٹیسٹ کرنا ہے۔ خالی ایک بیانیہ یا ایک چند الفاظ یا تشویش کے اظہار اٹ سیلف، جس کے اکنامک اور پولیٹیکل بیسس نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیوچر میں اتنی زیادہ انٹرسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیوچر میں میں سمجھتا ہوں ایکسپیکٹ کرنا ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں، اور اس کو میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ سمجھتی تو ہے، لیکن دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ انفلوئنس بڑھے۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے انفلوئنس میں کنورٹ کرتے ہیں، دیٹ از ہاؤ دے آر میکنگ این امپیکٹ، اور ورکنگ ایز اے ہول آف اے نیشن اپروچ جو ہے